مدینہ کے یہودیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا صاف، اور اس کے باپ کا نام تھا سیاد، تو وہ ابن سیاد کہلاتا تھا، ورنہ اس کا نام تو تھا صاف۔ اس کے عجیب و غریب احوال تھے۔ وہ بچہ سمجھدار ہو گیا تھا، 12-13 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کے احوال عجیب عجیب احوال سنے جاتے تھے، جس طرح کے احوال دجال کے حضور نے بیان کیے ہیں اس طرح کے احوال سنے جاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مرتبہ اس کو آزمانے کے لیے گئے ہیں کہ کہیں یہ بڑا ہو کر دجال تو نہیں بنے گا۔ اس کو آزمانے کے لیے 2 مرتبہ گئے ہیں۔ ان 2 مرتبہ کا واقعہ حدیث میں کان اخبرہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط، یعنی حضور اکیلے نہیں ہیں، حضرت عمر بھی ہیں اور دوسرے بھی چند آدمی ہیں۔ رہط مانے جماعت۔ قبل ابن سیاد حتی وجدہ یلعب مع صبیان عند اتوم بنی مغالطہ، یہ یہود کا قلعہ ہے۔ اتوم کے معنی ہے قلعہ، بنو مغالہ خاندان ہے، ان کا جو قلعہ ہے جس قلعے میں وہ رہتے تھے، اس قلعے کے پاس میں بچے کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ ابن سیاد بھی کھیل رہا ہے۔ حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان عند اتوم بنی مغالطہ وقد قارب ابن سیاد الحلم، وہ بلوغ کے قریب پہنچا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ کھیل رہا بے خبر۔ حضور نے پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فلم یشعر، اس کو احساس نہیں ہوا۔ حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، پھر حضور نے اس سے پوچھا میری رسالت کی تو گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ امیوں کے رسول ہیں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ پیترا کاٹا اس نے۔ ثم قال لابن سیاد اتشهد انی رسول اللہ، فنظر الیہ ابن سیاد فقال اشهد انک رسول الامیین۔ پھر وہ پوچھتا ہے حضور سے کہ آپ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتے؟ تو حضور نے پیترا کاٹا، اس نے جیسے پیترا کاٹا تھا حضور نے بھی پیترا کاٹا، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ پر اور سب رسولوں کو مانتا ہوں، تجھے مانتا ہوں یہ نہیں، میں اللہ کو اور سب رسولوں پر ہی مان لاتا ہوں۔ فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشهد انی رسول اللہ، فرفضہ، چھوڑ دیا حضور نے اس کو، یعنی پیترا کاٹا، اس کے جواب کا سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا۔ وقال آمنت باللہ ورسلہ، یہ بندہ ابھی تو لڑک بچہ ہے، قریب البلوغ ہے، لیکن بعد میں بڑا ہوا تھا، اور اس کا لڑکا ہے عبداللہ اور اس کا پوتا ہے عمارہ۔ عمارہ بڑا محدث ہے اور موطا مالک کے روات میں ہے، اور یہ زندگی بھر مدینہ میں رہا، مسلمان ہوا، اس نے حج بھی کیا، مکے بھی گیا، حج بھی کیا اس نے۔ پھر کہتے ہیں کہ مرا بھی اور باقاعدہ اس کا چہرہ لوگوں کو دکھلایا، پھر دفن کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہررا کے واقعے میں یہ غائب ہو گیا، اللہ جانے کہاں گیا۔ بہرحال بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ دجال نہیں۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا تیرے پاس جو خبریں لاتا ہے، یہ جو کاہن کے قبیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے تابع موکل ہوتے ہیں، وہ کبھی تو وظیفہ پڑھ کر موکلوں کو تابع کرتے ہیں اور کبھی یہ شیاطین خود بخود تابع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا تیرے پاس جو خبریں لاتا ہے ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی تو میرے پاس سچی خبر لاتا ہے اور کوئی میرے پاس جھوٹی خبر لاتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا تیرا معاملہ گڈ مڈ ہو گیا، کیونکہ نبی کے پاس تو تمام خبریں سچی آتی ہیں، جھوٹی کوئی خبر نہیں آتی، تو کہاں سے نبی ہوگا جب تیرے پاس جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں۔ فقال له ماذا ترى، تیرے پاس جو شیاطین خبریں لاتے ہیں ان خبروں کا کیا حال ہے؟ ماذا ترى کا یہ مطلب، قال ابن سیاد یاتینی صادق وکاذب، کوئی تو میرے پاس سچی خبر لاتا ہے، کوئی جھوٹی لاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، تجھ پر معاملہ گڈ مڈ کر دیا گیا، یعنی تو نبی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کے پاس تو سب سچی خبریں آتی ہیں۔ یہ اس پر تردید کی، اس نے کہا تھا نا حضور سے آپ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا جواب اب دیا کہ تجھ پر کیسے ایمان لائیں گے، تیرا تو معاملہ مشتبہ ہے، تو جھوٹا ہے، انبیاء کے پاس تو سب خبریں سچی آتی ہیں۔ خلت علیک الامر، پھر حضور نے کہا میں نے دل میں ایک بات چھپائی، بتا کیا ہے، اور حضور نے سورہ دخان کی یہ آیت دل میں چھپائی، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت حضور نے دل میں چھپائی اور اس سے کہا بتا میں نے دل میں کیا چھپایا ہے، تو کم بخت پہنچ گیا قریب قریب، اس نے کہا آپ نے دل میں دکھ چھپایا ہے، دخان پورا لفظ نہیں سمجھ سکا، یہ اس کے جنات نے اتنا پتلایا اس کو، تو حضور نے فرمایا درو۔ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ بالکل واضح پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ایسے ادھورا ذرا سا ٹکڑا نہیں پکڑاتے۔ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئا، میں نے تیرے لیے ایک بات پوشیدہ کی ہے دل میں، بتا کیا ہے۔ فقال ابن سیاد هو الدخ، فقال اخسأ، کتے کو بھگانے کے لیے یہ لفظ ہے، گھر میں کتا گھس آیا تو اس کو بھگانے کے لیے لفظ ہے اخسأ، وہی لفظ حضور نے استعمال کیا، دورو۔ فلن تدروا تعدوا قدرک، تیرا جو مرتبہ ہے اس مرتبے سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا، ہرگز نہیں بڑھ سکتا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کاہن کا مرتبہ، اس مرتبے سے تو آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ فلن تعدوا قدرک، یہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان موکلوں کو کبھی تو عمل کر کے وظیفہ پڑھ کر کے، یہ وظیفہ پڑھنا یہ جادو کرنا ہے، جادو کر کے ان کو اپنے تابع کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ شیاطین بغیر وظیفے کے خود کسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اچھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں، بروں کے ساتھ لگتے ہیں۔ اسی طرح سمجھو بچپن سے بھی لگ جاتے ہیں، 3 4 5 سال کا بچہ ہے اس کے ساتھ لگ جائیں گے، بالغ ہو کے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی لگتے ہیں، تو اب یہ بچہ ہے اس کے ساتھ لگ گئے ہیں وہ شیاطین۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، دعنی چھوڑیے مجھے، یعنی مجھے اجازت دیجیے میں اس کا قصہ نمٹا دوں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے گا ہی نہیں تو بڑا ہو کر دجال کہاں سے بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اسلامی حکومت ذمیوں کو بھی مار ڈالتی ہے بغیر گناہ کے، یہ تو ہمارا ذمی ہے، ہماری اسلامی حکومت کا ایک شہری ہے، اور اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکے، پھر ہم آپ قتل کر دیں گے تو رہتی دنیا تک یہ کہے گی، لوگ کہیں گے کہ اسلامی حکومت نے تو اپنے ذمیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی بے گناہ مارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑا ہو کر دجال اکبر بننا ہے تو دجال اکبر کو تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟
اور اگر یہ دجال اکبر نہیں بننا تو پھر قتل کرنے سے فائدہ کیا؟ فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو يعني دجال اکبر فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم یہ تو ایک مرتبہ حضور گئے، اس موقع پر تو حضور کے ساتھ راحت 10 آدمیوں تک راحت کہلاتا ہے۔ دوسری مرتبہ گئے تو صرف 2 آدمی ساتھ میں تھے اور نہیں تھے۔ اس مرتبہ حضور چاہتے ہیں کہ ابن سیاد کو بھنک نہ پڑے اور اس کی باتیں سنیں، اس مقصد سے گئے ہیں۔ جب اس مقصد سے گئے ہیں تو بہت سارے آدمی ساتھ میں نہیں لے سکتے ورنہ تو پتہ چل جائے گا اسے۔ بہرحال حضور حضرت ابی کے ساتھ اور ایک اور صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جس کھجور کے باغ میں وہ چادر کمبل اوڑھ کر لیٹا تھا اور لیٹا لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا، تو حضور نے چاہا کہ اس کے قریب جا کر کے بے خبری میں سنیں کہ کیا گنگنا رہا ہے۔ تو حضور درختوں کی اوٹ میں بچتے بچتے جا رہے ہیں۔ اس کی ماں کمبخت اسی باغ میں تھی، اس نے دیکھ لیا دور سے اور اس نے آواز دیا اے صاف محمد آ رہے ہیں، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کمبخت نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اگر وہ نہ بتاتی تو مجھے میں سنتا کہ کیا گنگنا رہا۔ وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك، یعنی دوسرا موقع ہے، ثم انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب، 3 بھی نہیں ہے حضور کے ساتھ ایک ہی آدمی، الى النخل التي فيها ابن سیاد وهو يختل، یختل کے معنی ہے بچتے بچتے چلنا، وهو يختل أن يسمع من ابن سياد شيئا قبل أن يراه ابن سياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له، قطيفة کمبل، پتلا کمبل، فيها رمزة أو قال زمرة، یہ لفظ کئی طرح سے روایتوں میں ہے، سب کے معنی ہیں گنگنانا۔ لہو فيها، لہو کو ادھر بھی جوڑ سکتے ہو، قطیفتن لہو ادھر بھی کر سکتے ہو، لہو فیہا رمزتن او قال زمرتن، فرأت ام ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتقی بجذوع النخل، اس نے دیکھا کہ حضور درختوں کی اوٹ میں بچتے بچتے آ رہے ہیں۔ فقالت لابن سیاد یا صافی، وہو اسم ابن سیاد هذا محمد، فثار ابن سیاد، اٹھ بیٹھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اگر وہ نہ بتلاتی اور میں اس کی گنگنانے کو سن لیتا تو مجھے پتہ چل جاتا اس کی حقیقت کا، وہ خود بیان کر دیتا اپنی حقیقت۔ لو ترکتہ بینا، وقال شعیب زمزمۃ، ایک تو اس میں اختلاف ہے اور ایک ہے فرفسہ، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف آیا گیا، نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وقال اسحاق، اسحاق القلبی وقیل رمرمۃ، وقال معمر رمزۃ۔ یہاں ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر دجال اکبر ہو، اس کو جانچنے کی حضور کو کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات سمجھنی چاہیے، حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال اکبر سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ خروج دجال کا زمانہ متعین نہیں کیا گیا تھا، جبھی تو ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. تو جیسے تمام انبیاء کے لیے خروج دجال کا زمانہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، حضور کے لیے بھی مقرر نہیں کیا گیا. پر جب زمانہ مقرر نہیں کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کے زمانے میں پیدا ہو جائے. بس یہ جو روایت میں ہے کہ وہ پیدا ہو گیا ہے اور کسی جزیرے میں قید ہے، اللہ جانے وہ روایت کیسی ہے. اگرچہ وہ روایت مسلم میں ہے مگر اللہ جانے وہ روایت کیسی ہے. اس پر رشید رضا رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا ہے، اور سعودیہ کے بڑے مفتی ہیں عثیمین، انہوں نے بھی نقد کیا ہے، اور بہت سے آدمیوں نے نقد کیا ہے. کیونکہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ بڑا ہو کر دجال اکبر بنے. بس وہ کبھی سے وہ پیدا ہوا ہے اور جزیرے میں قید ہے. مسلم میں روایت ہے، مگر اس روایت پر بہت سے محدثین نے نقد کیا ہے. مگر سند اس روایت کی صحیح ہے، اس روایت کی سندیں صحیح ہیں، ایک نہیں کئی سندیں ہیں اور سب صحیح ہیں. بہرحال دجال اکبر کے پیدا ہونے کا زمانہ متعین نہیں کیا گیا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے. بس حضور کے لیے بھی زمانہ متعین نہیں کیا گیا تھا. اور جب زمانہ متعین نہیں کیا گیا ہے تو احتمال ہے کہ وہ حضور کی حیات میں پیدا ہو جائے، اس کا احتمال ہے. اس لیے حضور اس کو جانچنے کے لیے گئے ہیں. تو اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بعد کے حالات نے بتلایا کہ وہ نہیں تھا. وہ تو مسلمان ہوا، اس کا بیٹا مسلمان ہے، اس کا پوتا بڑا محدث ہے، وہ حج میں گیا ہے، مدینہ میں زندگی بھر رہا، وہیں مرا ہے. تو بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ دجال اکبر نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ وہ قارب الحلم، بلوغ کے قریب پہنچا تھا، اور حضور نے اس پر اسلام پیش کیا. اتشہد انی رسول اللہ. معلوم ہوا کہ بچہ چاہے نابالغ ہو لیکن سمجھدار ہو تو اس کو اسلام پیش کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. بس یہ استدلال کرنا ہے.